بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 111 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میزان اور فرقان کا اعتراض زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج چوتھی نشست آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 3 نشستوں میں آپ کے پورے مقدمے کے دلائل مکمل ہونے کے بعد قرآن مجید کی جو آیات آپ نے پیش کی تھیں ان میں سے ابتدائی 3 آیات پر ماضی کا علم، معاصر مفسرین کی آراء اور جو کچھ تفسیری ذخیرہ ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر تھا کہ آپ نے قرآن مجید کو میزان قرار دیا ہے۔ میزان کا لفظ قرآن مجید میں کس مفہوم میں، کس معنی میں آیا ہے، کہاں استعمال ہوا اور اس آیت میں کیا وجہ ہے کہ آپ نے قرآن کو میزان قرار دیا، اس پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چلیے قرآن مجید کو آپ نے میزان قرار دے دیا، لیکن جس ذریعے سے اس کو قرآن کی صفت قرار دیا ہے وہ ایک واو ہے۔ واو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالعموم لوگ جانتے ہیں جو عربی پڑھتے ہیں، جو زبان و بیان سے واقف ہیں، کہ یہ تو مغایرت کے لیے آتا ہے، اور کے لیے آتا ہے، 2 الگ الگ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے یہاں پر واو کو تفسیر کے معنی میں لے لیا، جبکہ مفسرین واو تفسیریہ کو یہاں پر مراد نہیں لیتے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ واو تفسیریہ بہت کڑی شرائط رکھتا ہے، عام اور خاص کا تعلق ہو، جو مفسر ہے اس کو مفسر سے زیادہ واضح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کلام کے اندر دلائل، قرائن اور شرائط پوری ہونی چاہیے۔ 9 کے قریب شرائط بیان کی جاتی ہیں، ایک بھی شرط آپ نے نہیں بتائی، کوئی قرینہ نہیں بتایا، اور یہاں پر آپ نے واو سے یعنی کا معنی، تفسیر کا معنی مراد لے لیا۔ کیسے لے لیا؟ یہ واو کیا ہے؟ عربی زبان میں اور ہماری زبان میں بھی اگر آپ زبان کی تحلیل کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بنیادی مباحث 3 ہی ہوتے ہیں: اسم کی بحث، فعل کی بحث، حروف کی بحث۔ حروف سے مراد یہاں حروف تہجی نہیں ہے، بلکہ حرف ایک نحوی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے الفاظ ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ایک حرف پر مبنی ہوں، 2 پر ہوں، 3 پر ہوں، جو اپنے معنی میں مستقل نہیں ہوتے۔ ان کو اپنے معنی کے لیے کسی چیز کی احتیاج ہوتی ہے، وہ اسم سے مل کے آئیں گے یا فعل سے مل کے آئیں گے، اس وقت بامعنی ہوں گے۔ یہ حروف ہماری زبان میں بھی اپنے معنی اور مدعا کے لحاظ سے جانے پہچانے ہیں، یہ فارسی میں بھی اور عربی زبان میں بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ واو وہی ہے جس کا ترجمہ ہم عام طور پر اردو میں لفظ اور سے کرتے ہیں۔ اگر آپ بعدین نظر میں دیکھیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم جب یہ کہیں گے کہ فلاں اور فلاں، تو اس میں مغایرت ہی ہونی چاہیے، یہی عموم ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں نے قلم و کرتاس سے کام لیا، تو یہ واضح ہے کہ قلم ایک اور چیز ہے، کرتاس ایک اور چیز ہے۔ میں اس قلم و کرتاس کو اردو میں بیان کروں تو میں کہوں گا قلم اور کاغذ سے کام لیا۔ یہاں بھی ظاہر ہے کہ مغایرتی ہے۔ عموم میں یہ مغایرتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ اور عربی زبان میں اور فارسی زبان میں واو کا بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن کیا یہ چیز کسی قید و شرط کی حیثیت رکھتی ہے؟ یہ اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ کے لحاظ سے اس کو دیکھنے سے پہلے ذرا یہ اندازہ کر لیجئے کہ خود واو ایک حرف کی حیثیت سے، عربی زبان کے ایک حرف کی حیثیت سے کیا کوئی ایک ہی معنی رکھتی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ واو کا استعمال متعدد معنی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ بات تو عربی زبان کے عام طلبہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ واو عطف کے لیے ہے، یہ واو حالیہ ہے، یہ واو مائیت کے لیے ہے، یہاں واو عطف جملہ کر رہی ہے اس لیے استئناف کے لیے، یعنی اس طرح کی بہت سی صورتیں تو ہم ویسے ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اگرچہ اہل نحو کی ہر کتاب میں ایک باب حروف کے لیے خاص کرتے ہیں، لیکن اس باب میں جو اہم ترین تصنیف ہے وہ ابن ہشام کی مغنی اللبیب ہے۔ ابن ہشام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہی شخص ہے جن کے بارے میں ابن خلدون نے مقدمے میں جب علوم پر بحث کی ہے اور علم نحو کو زیر بحث لائے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ ہم مغرب میں یہ سنا کرتے تھے کہ کوئی شخص ابن ہشام کے نام سے پیدا ہوا ہے، وہ انہا من سیبویہ ہے، یعنی سیبویہ سے بھی زیادہ بڑا نحوی ہے۔ مغنی اللبیب انہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔ مغنی اللبیب میں یہ
حروف پر بحث کر رہے ہیں اور ایک پوری جلد انہوں نے حروف کے لیے خاص کر دی ہوئی ہے. یعنی کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ انہوں نے حروف ہی کے لیے خاص کر دیا ہے. اس میں یہ سارے حروف زیر بحث آئے ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، باء تاء کاف و لام ہم عام طور پر جانتے ہیں، سب زیر بحث آئے ہیں. جب وہ سب زیر بحث آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ واو بھی زیر بحث آئی ہے. تو ذرا یہ دیکھیے کہ وہ واو کے بارے میں بحث کی ابتدا کس جگہ سے کرتے ہیں. یہ مغنی لبیب ہے اور واو کا باب زیر بحث ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انتہا مجموع ما ذکر من اقسامها الی 11، یعنی اگر اس کی اقسام کا استقصاء کیا جائے تو یہ 11 تک پہنچ جاتی ہیں. یہ انہی میں سے کچھ کی جانب میں نے اشارہ کیا. یہ مائیت کی واو ہے، یہ حالیہ ہے، یہ استیناف کی ہے، یہ عطف کی واو ہے. یہ بیان کرنے کے بعد اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک قسم کیا ہے، واو عاطفہ. ٹھیک، میں باقی اقسام پر کسی گفتگو کی اس لیے ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ جو واو اس وقت زیر بحث ہے وہ واو عاطفہ ہے. اب واو عاطفہ کے بارے میں انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ یہ مطلق الجمع آتی ہے. یعنی یہ کس لیے آتی ہے؟ یہ علی الاطلاق 2 یا 2 چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر کے ایک حکم کے تحت لے آتی ہے. ٹھیک، یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے قلم و کرتاس سے کام لیا، تو کام لیا ایک فعل ہے، اس سے ایک حکم صادر ہوا، اس حکم کا اطلاق قلم پر بھی ہو گیا اور کرتاس پر بھی ہو گیا. ٹھیک، تو علی الاطلاق جمع کر دیتی ہے. یہی چیز ہے جو اس کے بارے میں اہل نحو کہتے ہیں. مغایرت کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اس معاملے میں، نہ ارباب نحو نے کبھی اس کو بیان کیا ہے. عموم وہی ہے. یعنی ہم جب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ 2 چیزوں یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جب جمع کرے گی تو وہ مختلف ہی ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اصلاً جو بات اس کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنیٰ مطلق الجمع، یعنی اس کا جو مفہوم ہے، مدعا ہے، وہ کیا ہے کہ 2 چیزوں کو ایک حکم میں یا 2 سے زیادہ چیزوں کو ایک حکم میں جمع کر دیا جائے. ٹھیک، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَتَنْفَرِدُ عَنْ سَائِرِ أَحْرُفِ الْعَطْفِ ب15 حکماً، یعنی یہ واو عاطفہ پھر کوئی ایک ہی صورت نہیں رکھتی بلکہ یہ باقی حروف سے بہت منفرد ہے. یعنی حروف عطف سے، عطف کے حروف ہیں، یہ واو عاطفہ ہے اور یہ عطف کے حروف سے بہت منفرد ہے اور یہ 15 صورتوں میں منفرد ہو جاتی ہے. اچھا، اب ظاہر ہے 15 صورتوں میں منفرد ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں معنی، مدعا، حکم، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اب ان میں سے وہ ایک ایک کو لے کر پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کن کن صورتوں میں آتی ہے. اس کو بیان کرتے ہوئے وہ اس صورت کا ذکر بھی کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں عطف العام علی الخاص و بالعکس. یہ 11ویں نمبر پر انہوں نے ذکر کیا ہے، عطف العام علی الخاص و بالعکس، یعنی کسی عام کو خاص پر عطف کر دیا جائے، خاص کو عام پر عطف کر دیا جائے. ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ عام میں سے خاص ہوگا اور خاص سے متعلق عام ہوگا، تو یہاں تو اس طرح کی مغایرت نہیں ہو سکتی. الگ الگ چیزیں نہیں ہوں گی، الگ الگ چیزیں تو نہیں ہوں گی. یعنی آپ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ان میں خاص طور پر علماء کا ذکر کریں گے اور عطف کر دیں گے. ٹھیک، تو یہاں تو وہ صورت نہیں پیدا ہوگی. اس کے بعد 13ویں نمبر پر انہوں نے بیان کیا ہے عطف الشیء علی مرادفہ، یعنی مغایرت تو ایک طرف رہی، یہ یعنی یہ کیا ہے، واو عاطفہ. واو عاطفہ میں کبھی کبھی عطف اس کے مرادف پر ہو جاتا ہے. اچھا، ایک ہی چیز کے اوپر، ایک ہی چیز پر مترادف پر ہو جاتا ہے. ہم بھی جانتے ہیں، ہم بولتے ہیں مترادفات استعمال کیے. بعض ترکیبیں اردو زبان میں بھی مترادفات کی نوعیت کی زیر بحث آتی ہیں. میں ان کی مثالیں ابھی دیتا ہوں. انہوں نے یعنی ابن ہشام نے اس کی مثالیں قرآن سے دی ہیں اور ان کا عام طریقہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے بہت استشہاد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سیدنا یعقوب کا جملہ ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. اس میں بس اور حزن کم و بیش ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں. دونوں کے درمیان واو آ گئی ہے، دونوں عطف و معطوف ہو گئے ہیں. بس اور حزن ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں رنج و علم، جیسے آپ کہتے ہیں رنج و غم. تو ان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن ایک خاص طرح کا ترادف کے باوجود واو سے ان کو عطف کر دیا گیا ہے. دوسری مثال انہوں نے دی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو اس میں صلوات اور رحمہ ان کو عطف کیا گیا ہے. یہ بھی کم و بیش ایک ہی معنی میں ہے، یعنی رحمتی کا مفہوم ہے
لیکن کیا ہوا وہ یہ کہ مترادف مفہوم رکھنے والے دو لفظوں کو عطف و معطوف کا تعلق دے دیا گیا اور واو سے دے دیا گیا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو خیر ہمارے قدیم علماء میں سے ہیں اور بڑے جلیل القدر عالم ہیں۔ اب علم نحو پر جو نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں یہ دیکھیے موجم النحو کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی واو عطف پر بحث کی ہے، اور وہاں تو یہ بیان ہوا تھا کہ 15 صورتوں میں یہ باقی حروف سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تختص الواو من بین سائر حروف العطف بواحد و 20 حکمہ، 21 صورتوں میں مختلف ہو جاتی ہے۔ جی تو ظاہر ہے وہ 21 صورتیں الگ الگ مفاہیم پر دلالت کریں گی۔ اس میں چوتھے نمبر پر بیان کیا ہے عطف الشیء علی مرادفہ، یعنی وہی دو مترادفات میں آ گئی، ایک مترادف لفظ پر دوسرے کو عطف کر دیا۔ مثال بڑی عمدہ دی ہے قرآن مجید میں ہے نحو شرعتم و منہاجا، یعنی ہم نے ہر قوم کو ہر امت کو ایک شریعت دی ہے، یعنی ایک منہاج دیا ہے۔ تو یہاں شرع اور منہاج کے ایک ہی معنی ہے اور ان کو عطف کر دیا گیا ہے۔ یہ جو مترادفات کا عطف ہے اس کو یہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، در حقیقت یہ خود بہت پہلوؤں سے آ جاتا ہے، یعنی ترادف کن کن پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ علم نحو کا اگر آپ شروع سے مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ علم اپنی ذات میں کس جگہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے کلام کے تتبع سے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل زبان کن کن پہلوؤں سے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ ابتدائی کتابیں دیکھیں گے تو چیزوں کی 1-2 قسمیں ہوں گی جو بیان ہو جائیں گی، وہ زیادہ تر عمومی قسمیں ہوں گی۔ مثلا الف لام کی بحث پڑھیں تو کہا جائے گا کہ جنس کے لیے ہوتا ہے، عہد کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے جیسے تتبع آگے بڑھتا ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ استقصاء کرتے ہیں کسی زبان کے کلام کا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑا تنوع پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ الف لام کے اقسام ذرا مغنی لبیب میں دیکھیے، پھر ہمارے ہاں متاخرین میں دیکھیے، یہ عہد ذہنی کا ہے، یہ عہد خارجی کا ہے، یہ استغراق کا ہے، یہ جنس کا ہے، پھر جنس میں جنس کا ہے، ماہیت جنس کا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ جیسے جیسے آپ استقصاء کرتے ہیں تو زیادہ اندر اترتے چلے جاتے ہیں، اور پھر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ نئی نئی تعبیریں بھی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے ہاں حذف کا ہے۔ آپ دیکھیے تو ابتدا میں حذف سے گریز کیا جاتا تھا، یعنی کلام میں کسی چیز کو مقدر یا حذف ماننا ہے، ظاہر ہے کہ وہ الفاظ میں موجود نہیں ہوتی۔ تو آپ تفسیروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بالعموم مفسرین اس سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اور بہت سی چیزوں میں ہے، لیکن جیسے جیسے علم آگے بڑھتا ہے اور متاخرین استقصاء کرتے ہیں تو شیوع ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آ جاتی، بلکہ غرابت آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے اور نئے پہلو نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو تفسیر کی واو ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی تاریخ اس سے مختلف نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اہل نحو نے اس کو اس طرح بیان کر دیا کہ یہ عطف الشیء علی مرادفہ۔ اب عطف الشیء علی مرادفہ میں قسمیں 10 ہو جائیں گی، اس کو یہ لوگ نہیں بیان کرتے۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر میں کچھ اور اصطلاحات کی ضرورت پڑتی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ابتدا میں مفسرین کہیں واو تفسیر کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اچھا، پہلی 3-4 صدیوں تک کے علم تفسیر میں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہاں جہاں آئی ہے وہاں پھر کیا وہ مغایرت میں اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، نہیں، بات کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے حذف کے معاملے میں کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداً اگر استقصاء کیا جائے تو واحدی ہیں جنہوں نے یہ تعبیر استعمال کی ہے، یعنی غالباً وہ پہلے آدمی ہیں۔ 11ویں صدی میں، پھر 12ویں میں، پھر 13ویں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالعموم استعمال ہونے لگ گئی۔ واو تفسیر، واو بیان، یہ تفسیر کا طریقہ ہے، یہ لفظ تفسیر کے طور پر آ گیا ہے۔ تو یہاں بھی بالکل وہی ہوا ہے کہ الف لام سے ابتدا ہو رہی ہے، عہد اور جنس کی 2 صورتیں ہیں، بتدریج نئی تعبیریں اور نئی اصطلاحات وجود میں آ جاتی ہیں اور وہ چیز بیان ہونے لگ جاتی ہے۔
لیکن آپ جب اندر اتر کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو اب اقسام کی جا رہی ہیں وہ مدعا کو بیان کرنے کے لیے مفید تو ہو گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ پہلے لوگ اس چیز سے واقف نہیں تھے، یعنی وہ چیز کس پر دلالت کرتی تھی جس کو ہم اب واو تفسیر سے یا واو بیان سے واضح کرتے ہیں، وہ بھی ان باتوں کو بیان کرتے تھے اور واضح کرتے تھے۔ آپ نے اصل مدعا تک جانا ہے، اس میں یہ تعبیر اختیار کر لی جائے یا وہ تعبیر اختیار کر لی جائے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس واو کو ہم نے یہاں تفسیر کے لیے لیا ہے، یہاں سے مراد ان دونوں آیتوں میں، یعنی سورہ حدید کی آیت میں بھی اور سورہ شورى کی آیت میں بھی واو بیان یا واو تفسیر کے طور پر لیا ہے۔ ہم نے جب اس کو تفسیر کے طور پر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی تعبیر اختیار کی ہے جو کسی مدعا پر دلالت کے لیے ہے۔ کیا وہ مدعا ہمارے علم تفسیر کے لیے اجنبی ہے؟ وہ بات کوئی مختلف ہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے جو زبان میں داخل کر دی گئی ہے؟ اصطلاحی تعبیر میں تو میں نے عرض کیا کہ ارتقا ہو جاتا ہے اور پے در پے لوگ نئی تعبیریں اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں میں منفرد نہیں ہوں، اس لیے میں نے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ استاد امام نے ایسا ہی کیا ہے، یعنی اگر تدبر قرآن کو آپ نکالیں تو اس میں دونوں جگہ بلکہ اور بعض مقامات پر بھی واو تفسیر کا ذکر بھی کیا ہے، آیت کی وضاحت بھی اس کی روشنی میں کی ہے، یہاں بھی اس کو استعمال کیا ہے اور اسی طریقے سے بعض دوسرے مقامات پر بھی استعمال کیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی نئی بات کہہ دی ہے، مجھ سے پہلے ایک جلیل القدر مفسر یہی بات کہہ چکے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ 11ویں 12ویں 13ویں صدی میں آپ کو باقی مفسرین بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے ملیں گے، اچھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تفسیری ادب میں وہ مدعا جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک ہی چیز کو دو لفظوں سے تعبیر کر دیا جائے، یہ کوئی اجنبی مدعا ہے، یعنی حقیقت کو یہ کوئی نئی بات ہے، یعنی اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ صرف واو تفسیر کی اصطلاح، واو تفسیر کو واو تفسیر کے طور پر بیان کرنا، یہ ہمارے ہاں کم تر ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو ابن ہشام نے جس چیز کو عطف الشیء علی مرادفہ میں بیان کیا ہے وہ اور ہے کیا، یعنی اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تاہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہلا لفظ کیا دوسرے کی تفسیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جہاں پر پہلا لفظ دوسرے کی تفسیر کر رہا ہو لیکن دونوں مل کر ایک ہی چیز کو بیان کر رہے ہوں، وہاں پر واو تفسیر کے سوا کیا تعبیر اختیار کی جائے؟ تو ایک دوسری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، تیسری بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس کے لیے اہل علم کے ہاں اس تعبیر کو ترجیح دی، بیان کر دیا ہے۔ تو میں نے یہ ساری بات اس لیے کی کہ غرابت اگر محسوس ہو رہی ہے یا اس میں بہت سے قیود حدود کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وجہ صرف یہ ہے کہ واو تفسیر کے طور پر یہ اصطلاح بہت کم استعمال ہوئی ہے یا اس کا ذکر اس طرح نحو کی کتابوں میں نہیں آتا۔ دوسرے پہلوؤں سے یہی بات اہل نحو بھی واضح کر رہے ہیں اور ارباب تفسیر بھی واضح کر رہے ہیں۔ اس مدعا کو اگر سمجھ لیا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ عام حالات میں ہم یہی کہیں گے نا کہ واو عطف کے لیے ہوتی ہے، واو عطف کے لیے ہوتا ہے تو عموم میں مغایرتی میں ہوتی ہے، لیکن آپ کی اردو اور فارسی میں کیا ہم مال و دولت نہیں بولتے؟ کیا واعظ و نصیحت نہیں بولتے؟ کیا حسن و جمال نہیں بولتے؟ آپ یہ دیکھیے یہ مترادفات ہیں، ان کے درمیان عطف ہو رہا ہے۔ تو مترادفات کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، یعنی لفظ مترادف کے طور پر آ گیا ہے لیکن اصل میں پہلے کی تفسیر ہے، لفظ مترادف کے طور پر آ گیا ہے لیکن عموم اور خصوص کا تعلق پیدا کر رہا ہے۔ یہ دسیوں پہلو ہیں جن کا ابھی مزید استقصاء کیا جائے تو علم نحو میں ایک پورے باب کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم نے جو تفسیر کی ہے اس پر اعتراض کیا جا سکے۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کے لحاظ سے اس کی پوری توضیح رکھ دیتا ہوں اور آپ دیکھیں گے قدیم مفسرین بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک مختصر سوال اس موقع پہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ جس وقت علم کی ابتدا ہوئی ہے تو ایک فطری انداز میں جو استعمالات سامنے آ رہے ہیں اس کو ہمارے جو نحو کے ماہرین انہوں نے بتا دیا، یہ جب آگے چل کے شرائط کے نام پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی 9 شرائط ہیں
تو یہ اصل میں کچھ شرائط نہیں ہے، بلکہ جن جن پہلوؤں سے وہ استعمال ہو رہی ہے ان استعمالات کا استقصا کر کے بتا دیا گیا ہے کہ جو واو تفسیریہ ہے یہ فلاں جگہ پر استعمال ہوئی ہے تو اس میں یہ پہلو ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ الٹپ کسی چیز کو واو تفسیریہ قرار دے دیں، بلکہ کچھ شواہد ہونے چاہیے. تو یہ کوئی کڑی شرائط نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے استعمالات ہی کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے. یہ ہر جگہ ہے. یعنی آپ نے لغت کھولا، اس میں ایک لفظ کے 10 معنی لکھے ہوئے تھے، تو کیا جس معنی کا لفظ آپ پکڑیں گے پکڑ کے جہاں چاہے گے رکھ دیں گے؟ نہیں، ہر جگہ اس کے لیے کچھ شرائط و حدود ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ جب آپ تفسیر کے لیے اس کو لیں تو پہلے دیکھیں کہ مغایرت پر مدعا سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ دیکھیں کہ کیا اس کے کوئی واضح قرائن موجود ہیں، یا یہ دیکھیں کہ جو معنی آپ لے رہے ہیں اس معنی کو چھوڑ کر آیت کسی دوسرے پہلو کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہی. تو یہ ساری چیزیں ہر لفظ کے معنی لیتے وقت دیکھی جاتی ہیں. یہ صرف باب تفسیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ لغت کھولتے ہیں تو آپ کو ایک ہی لفظ کے بعض اوقات 10 20 بلکہ کئی درجن معنی مل جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. لفظ عجوزی کو دیکھ لیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں کہ پھر آپ بتاتے ہیں طالب علم کو کہ اگر تم یہ معنی لے رہے ہو تو دیکھو لفظ میں یہ دیکھنا، جملے کی تالیف میں یہ دیکھنا، سیاق و سباق میں یہ دیکھنا، اس میں جو احتمالات پیدا ہوتے ہیں ان میں ترجیح کے لیے ان طریقوں کا خیال رکھنا. یہ کوئی بھی صاحب علم استقصاء کرے گا تو لفظوں کے استعمال میں بھی بیان کرے گا. مقدرات ہیں، حذف ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جملہ معللہ کا معطوف علیہ محذوف ہے، جی، اس کے بغیر بھی لوگ تفسیر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ محذوف ہے تو ظاہر ہے کہ حذف کے لیے کچھ قرائن اور دلائل بیان کریں گے. جی، یہ سب چیزیں ہوں گی. وہ قرائن اور دلائل ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ ذرا پلٹ کر دیکھیں، میں نے پچھلی نشست میں جو گفتگو کی اس میں جب آیت کی تفسیر کی، یعنی وہ آیت جو حدید میں ہے اور وہ جو شورا میں ہے، تو وہاں کیا بغیر قرائن کے گفتگو کر دی؟ نہیں. یعنی یہ کہا کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں تو اس بات کو مان لیں. میں نے آپ کو بتایا لفظ میزان کو حقیقی معنی میں لیں تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، جملے میں کیا چیز اس کے منافی ہو جاتی ہے. پھر میں نے بتایا کہ اس کو مجاز کے لیے لیں تو مجاز کی تعبیر کیا ہوگی. وہ تعبیر جو عام طور پر کی گئی ہے وہ عدل کی تعبیر ہے، اس کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو جملہ پھر ابا کرتا ہے کہ اسے قبول کرے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی شرائط و حدود تو ہیں جو بیان ہو رہے ہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد سادہ لفظوں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اگر میزان کو کتاب کے ہم معنی قرار دیا جائے یا کتابی کا ایک دوسرا نام قرار دیا جائے یا کتابی کی ایک صفت کے طور پر اس کا عطف مانا جائے تو دیکھیے بات کتنی واضح ہو جاتی ہے. تمام تفاسیر اسی اصول پر ہوتی ہے. تفاسیر میں اختلاف کیا جاتا ہے تو کس اصول پہ کیا جاتا ہے؟ یعنی یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے، یہاں زمخشری نے، یہاں فلاں مفسر نے یہ قرائن کا لحاظ نہیں رکھا. ہم اپنے جلیل القدر استاد سے اختلاف کرتے ہیں، وہ امام فراہی سے اختلاف کرتے ہیں. کس طرح اختلاف کرتے ہیں؟ اس اختلاف کی وجہ یہی ہوتی ہے. یعنی کسی جگہ کوئی معنی لینے کے لیے لفظ میں کیا قرائن ہونے چاہیے، جملے میں کیا قرائن ہونے چاہیے، سیاق و سباق میں کیا قرائن ہونے چاہیے، کوئی چیز نظر انداز ہو جاتی ہے. تو ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ ان کی جانب توجہ دلائے، لیکن یہ کہ اس کے بغیر یہ معنی لے لیے گئے ہیں. استاذ امام نے بھی ان قرائن کو سامنے رکھ کر لیے ہیں، اور میں نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے پچھلی نشست کا میں نے حوالہ دیا، وہ سب چیزیں بیان کی ہیں. یعنی وہ پورا پروسیس بیان کیا ہے کہ ہم اس معنی تک کیسے پہنچتے ہیں اور کیوں یہ ترجمہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتانے والا ہوں اب کہ واو تفسیر کی تعبیر اختیار کیے بغیر مفسرین وہی کچھ کر رہے ہیں. اچھا، یعنی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ خود قرآن مجید کیا کرتا ہے. قرآن مجید صرف دینی میں حتمی حجت نہیں ہے، وہ اپنی زبان کے اسالیب میں بھی حتمی حجت ہے. اچھا، وہ عربی زبان کا شاہکار ہے. چنانچہ جہاں کہیں بحث کا امکان ہوتا ہے، ہم نے بارہا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ وہاں قرآن اس اسلوب کی جس میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں لوگ قطعی نتیجے تک پہنچے، ایسی نظیر یا نظائر لے آئے گا جس کے بعد بات کرنا ہی ناممکن ہے. نحو کے مسئلے میں بھی میزان بن جائے گا. بالکل اسی طرح. یعنی زبان کے معاملے میں وہ یہی کرتا ہے. آپ چاہیں تو تدبر قرآن میں اس کی مثالیں دیکھیں، چاہیں تو میری تفسیر البیان میں اس کی مثالیں دیکھ کر فیصلہ کریں، اور چاہیں تو امام فراہی نے جہاں استقصاء کیا ہے وہاں ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیں. یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے اب یہ دیکھیے کہ علماء کیا کر رہے ہیں. یعنی جب انہیں یہ صورت پیش آتی ہے جو یہاں اس آیت میں یا ان آیات میں پیش آئی ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں. میں اس میں آپ کے سامنے وہ آیت رکھوں گا جو ہمارے ہاں بہت سنی اور سنائی جاتی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم میں بھی ابتدا میں
تو اگرچہ دیوبندی علماء کا بہت حصہ تھا، لیکن بعد میں میں نے ایک بڑا عرصہ بریلوی علماء کے ہاں گزارا ہے۔ ان کے ہاں یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، ہم اپنے بچپن میں ہر خطبے میں یہ سنتے تھے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 15 ہے۔ الفاظ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک کتاب مبین آ گئی ہے۔ وہی واو، نور و کتاب مبین، وہی اور سے میں نے ترجمہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ نور اور کتاب مبین اگر آپ دیکھیں تو بظاہر تو مغایرت ہے نا ان میں، ایک چیز روشنی ہے اور ایک چیز ایک واضح کتاب ہے، کتاب مبین۔ لیکن ہمارے مفسرین اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ نور کو الگ تلاش کرنے گئے ہیں اور کتاب مبین کو الگ تلاش کرنے گئے ہیں۔ کتاب مبین تو واضح ہے نا کہ اللہ ہی کتاب یعنی قرآن مجید۔ نور کیا چیز ہے؟ اب ذرا زمخشری کو دیکھیے، اسی آیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں نورم و کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یرید القرآن، دونوں سے قرآن ہی مراد ہے۔ اچھا، وہی ہو گیا عطف الشیء علی مراد فی۔ جس طریقے سے اس سے پہلے میں بیان کر چکا کہ عطف الشیء علی مراد فی ہو گیا، یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں ایک عام اور خاص کا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی نور اور روشنی تو ہزاروں قسموں کی ہے، دنیا میں پائی جاتی ہے۔ مجاز میں بھی نور کا لفظ ہم بولتے ہیں، حقیقت میں بھی بولتے ہیں۔ کتاب مبین ایک چیز ہے جس کو یہاں نور قرار دیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ دونوں کا مصداق ایک، دونوں ایک ہی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہی، یعنی جیسے ہم نے کہا کہ کتاب اور میزان ایک ہی ہے، کتاب اور فرقان ایک ہی چیز ہے۔ ایک ہی چیز کو دو الگ الگ لفظوں سے تعبیر کر دیا ہے، یا جو چیز انبیاء کو دی گئی ہے، وہ الفاظ ہے نا کہ انزلنا معہم، جو چیز انبیاء کو دی گئی ہے یا انبیاء کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہ دو پہلوؤں کی جامع ہے، یوں ہی بیان کریں، ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کتاب مبین اور نور سے قرآن مراد ہے۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں قرآن مراد ہے، کیونکہ نور تو کسی بھی چیز کو کہا جا سکتا ہے جس میں روشنی ہو۔ کہتے ہیں لکشف ہی ظلمات الشرک و شک، اس لیے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو اس سے وہ روشنی ملتی ہے جس سے شک اور شرک کی ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لے ابانت ہی ما کانا خافین الناس من الحق، حق کے جو پہلو لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں قرآن ان کو واضح کر دیتا ہے۔ تو روشنی جس طرح چیزوں کو واضح کرتی ہے، یہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا اس پہلو سے او لأنہ ظاہر الاعجاز، کہ اس کا اعجاز، اس کا معجزہ ہونا ظاہر و باہر ہے۔ تو یہ دو پہلو نے بیان کیے، اور یہ استدلال کیا کہ قرآن کو نور کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے، تو ہم بتاتے ہیں نا کہ قرآن کو ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا ہر حرف یاد دہانی ہے، یا قرآن کو ہدایت کہا گیا ہے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی ایک ایک آیت انسانوں کو ہدایت دے رہی ہے۔ تو یہ زمخشری نے یہاں پر بالکل وہی کیا، یہ الفاظ تو نہیں لکھے کہ یہاں واو تفسیر کی ہے، یعنی ورنہ کس طرح ترجمہ کریں گے؟ دونوں سے مراد قرآن ہے تو یہی ترجمہ کریں گے نا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آ گئی ہے، یعنی کتاب مبینہ۔ اس سے کیا مختلف کام ہے جو ہم نے کیا ہے؟ تو بات وہی ہے، لیکن چونکہ واو تفسیر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ واو تفسیر سے تو زمخشری شاید واقف نہیں ہے۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ اس پہلو کے بعد اب ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید ہم کو کس طرح اس مدعا کے بالکل قریب لے گیا ہے، اور وہاں جا کے اس نے گویا ایک دوسری جگہ ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس آیت کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے وہ قطعی نظیر بن گئی۔ اچھا، یہ میں آپ کے سامنے جو آیت رکھ رہا ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت 53 ہے، وہی زمخشری میرے سامنے الکشاف۔ آیت یہ ہے کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ دیکھیے بالکل وہی اسلوب، یعنی وہاں کیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے پیغمبروں کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ یہاں کیا ہے؟ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا۔ میزان کی جگہ بس فرقان آ گیا، میزان کی جگہ لفظ الفرقان آ گیا۔ ٹھیک، بالکل وہی ترکیب، وہی واو اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اور فرقان کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ یعنی کتاب کوئی اور چیز ہے، فرقان کوئی اور چیز ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے جانا ہے۔ ذرا یہ دیکھیے کہ اس کو زمخشری کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے
کہ آپ اگر تدبر قرآن دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ والفرقان سے پہلے واو تفسیر کے لیے یا بیان کے لیے ہے، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی فرقان عطا فرمایا، وہ اس طرح بیان کریں گے۔ زمخشری اسی بات کو، اسی حقیقت کو واو تفسیر یا واو بیان کا لفظ استعمال کیے بغیر کیسے واضح کر رہے ہیں؟ بات وہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو الکتاب والفرقان کے الفاظ آئے ہیں، یہ الجامع بین کونہ کتاب منزلا و فرقانا یفرق بین الحق والباطل، کیوں ایسے آ گئے ہیں؟ ایک ہی چیز کو کتاب اور فرقان کہہ دیا گیا ہے، کس طرح؟ کہتے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا، پیچھے یہی نا بھائی آتینا موسیٰ، جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا وہ دو چیزوں کا جامع ہے، ایک ہی چیز ہے لیکن دو چیزوں کی جامع ہے، دو چیزیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ یعنی الجامع بین کونہ کتاب منزلا، وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اسی لیے کہا نا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب، کتاب تو وہ ہے۔ دوسرا پہلو اس کا کیا ہے جس کو وہ اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کتاب یعنی تورات وہ فرقاناً یفرق بین الحق والباطل بھی ہے، یعنی وہ حق و باطل میں فرق بھی کرتی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا نا کہ اللہ کی ساری کتابیں فرقان ہیں، اللہ کی ساری کتابیں میزان ہیں، ان سب کتابوں پر بھی قرآن مہیمن ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ہم کر چکے۔ تو یہاں یہ تورات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ کتاب اور فرقان دونوں جو ہیں یہ لفظ تو اس لیے آئے ہیں کہ دو پہلوؤں کو جمع کر دے ایک ہی چیز میں، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی تورات ایک ہی چیز مراد ایک ہی چیز ہے، یعنی تورات مراد ہے۔ جیسے ہم نے وہاں کہا قرآن کہ کتاب اور میزان سے مراد کیا ہے؟ قرآن، بالکل وہی بات کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قولک رأیت الغیث واللیث، تم کسی شخص کو دیکھتے ہو، اس شخص میں جود و سخا بھی ہے، یعنی سخاوت میں بہت کمال پر ہے، اور اس کے اندر بڑی جرت بھی ہے، تو تم کہتے ہو کہ میں نے 12 کو دیکھا اور شیر کو دیکھا، یعنی بارش کو دیکھا، 12 یعنی بارش، میں نے بارش کو دیکھا اور شیر کو دیکھا، ایک ہی شخص کا ذکر کر رہے ہو۔ رأیت الغیث واللیث، کہتے ہیں ترید الرجل الجامع بین الجود والجرا، اس سے تمہاری مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا شخص تم نے دیکھا کہ جس میں ایک طرف بے پناہ سخاوت ہے، جیسے 12 کی سخاوت ہوتی ہے، یعنی ہر جگہ برس جاتی ہے، اور دوسری جانب جرت اور بہادری ہے، جیسے شیر کی جرت اور بہادری۔ ایک ہی شخص کے دو پہلو، ایک ہی شخص کے دو پہلو۔ تو انہوں نے مثال دے کے بتایا کہ یہ عام بات ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ الغیث واللیث میں مغایرت ہے، تب بھی وہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوگا۔ عجیب، اچھا۔ ایسے ہی جیسے فرقان اور کتاب میں مغایرت ہے، یعنی کتاب تو کتاب ہے نا، جیسے ہم کتاب بولتے ہیں، اور فرقان کا مطلب ہے کسوٹی، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ تو مغایرت لفظی تو موجود ہے، لیکن ایک ہی چیز میں دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو دونوں کے لیے لفظ آ گیا ہے۔ تو زمخشری اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر مزید دیکھنا ہو تو سورہ انبیاء کی آیت 48 کو دیکھو۔ سورہ انبیاء کی آیت 48 میں بھی مضمون یہی ہے، سیدنا موسیٰ اور ہارون کو کیا ملا؟ الفاظ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ وَالذِّكْرَ، یہاں تو دو چیزیں تھیں، وہاں واو کے ساتھ 3 چیزیں آ گئیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا اور ضیاء دی اور ذکر دیا۔ تو کیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ ان کے کوئی خاص پہلو ہیں؟ یہ ان کے اندر کی کوئی چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل وہی چیز ہے جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں، یعنی ایک ہی چیز ہے تورات، اور تورات جامع ہو گئی ہے ان تینوں چیزوں کی۔ دیکھیے الفاظ یہ، یعنی الکتاب الجامع بین کونہ فرقانا و ضیاء و ذکرا، ایسی کتاب ہے تورات جو جامع ہے اس اعتبار سے کہ وہ فرقان بھی ہے، وہ ضیاء بھی ہے یعنی روشنی بھی ہے، وہ ذکر اور یاد دہانی بھی ہے۔ انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اسی آیت پر ذرا ایک دوسرے جلیل القدر مفسر ابن کثیر کا نقطہ نظر دیکھیے، اسی کو وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ سورہ انبیاء کی وہی آیت 48 ہے جس کو مثال کے طور پر یا نظیر کے طور پر زمخشری نے بیان کیا۔ ابن کثیر اپنے طریقے پر پہلے تابعین کے اقوال نقل کرتے ہیں، وہ سب کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے، اس سے مراد الکتاب ہے، یعنی یہ جو الفرقان کہا ہے، ضیاء کہا ہے، ذکر کہا ہے، تینوں سے ایک ہی چیز مراد ہے، کیا؟ تورات یا کتاب۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ ابن کثیر، یہ تفسیر القرآن العظیم سے پڑھ رہا ہوں میں، ابن کثیر اس آیت کے تحت پھر اپنی تشریح کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَجَامِعُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ،
یعنی اس میں جامع بات اب میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. ان الکتب السماویہ مشتملۃ علی التفرقۃ بین الحق والباطل. یہ کیوں صرف تورات ہے، ایک ہی چیز ہے، اور اس کو فرقان بھی کہہ دیا، ضیاء بھی کہہ دیا، ذکر بھی کہہ دیا، اور واو کے ساتھ کہہ دیا، اور ایک دوسرے پر عطف کر دیا. کیوں ایسا کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمانی کتابیں ہیں یہ اگر غور کرو تو جن پہلوؤں کو شامل ہے، یعنی جن پر یہ مشتمل ہے، وہ کیا ہیں؟ ایک طرف حق و باطل میں یہ فرق کرتی ہیں، علی التفرقۃ بین الحق والباطل والہدیٰ والضلال، ہدایت اور ضلالت میں، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرتی ہیں، والغی والرشاد، انحراف اور رشد میں فرق کرتی ہیں، والحلال والحرام. ایک طرف یہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ وَعَلَامَ يَحْصُلُ نُورًا فِي الْقُلُوبِ، اور جو ان سے دلوں کو نور حاصل ہوتا ہے وہ بھی تو یہ کتابیں ہی ہیں نا جو ہم تک پہنچاتی ہیں. تو یہ اس پر بھی مشتمل ہوتی ہیں، اس نور اور روشنی پر بھی مشتمل ہوتی ہیں جو دلوں کو ان کے مطالعے سے، ان میں تدبر سے حاصل ہوتی ہے. وَہِدَایَةً وَخَوْفًا وَإِنَابَةً وَخَشِیَّةً، اسی طرح سے ان سے ہدایت ملتی ہے، ان سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، ان سے بندے کے اندر اپنے پروردگار کی طرف انابت پیدا ہوتی ہے، اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر کے مختلف پہلو، یاد دہانی کے. یاد دہانی کیا کرتی ہے؟ انابت پیدا کرتی ہے، خشیت پیدا کرتی ہے، خوف پیدا کرتی ہے. اور روشنی کیا کرتی ہے؟ دلوں کو وہ وضاحت دیتی ہے جس کے نتیجے میں حق و باطل کو لوگ پہچاننے لگ جاتے ہیں، اور تفرقہ بھی کرتی ہیں. تو ساری چیزوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ وجوہ ہے، کیونکہ اللہ کی کتابیں ان سب چیزوں پر مشتمل ہیں. یہ وجوہ ہے کہ تورات کو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرقان بھی کہہ دیا، ضیاء بھی کہہ دیا، اور ذکر بھی کہہ دیا، اور واو سے سب عطف و معطوف ہو گئے. اچھا. وَلِہَٰذَا قَالَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. تو یہ انہوں نے بیان کر دیا. تو یہ وہی بات، یعنی آپ بعض موقعوں پر جس طرح کہ ابن ہشام نے بیان کیا مترادفات میں عطف کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک چیز بہت سی چیزوں کی جامع ہوتی ہے تو اس ایک ہی چیز کے لیے مختلف الفاظ لاتے ہیں اور اس سے اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں. جیسے یہاں انہوں نے وضاحت کر کے بتایا کہ کس طرح الفرقان ان کتابوں کے ایک پہلو کو نمایاں کرتا ہے، ضیاء کا لفظ ایک دوسرے پہلو کو نمایاں کرتا ہے، ذکر کا لفظ ایک تیسرے پہلو کو نمایاں کرتا ہے. یہ طریقہ ہے جو زبان میں اختیار کیا جاتا ہے. ہم نے جب اس کے بارے میں یہ کہا تو اجنبیت اس لیے محسوس ہوئی کہ مخاطبین واو تفسیر کی اصطلاح میں الجھ کے رہ گئے، درا حالے کہ یہ مدعا، یہ مفہوم، اس طرح آیت کو دیکھنا، اس طرح ایک ہی چیز کو اس کا مصداق قرار دینا، یہ نہ ہمارے علم کے لیے اجنبی ہے، نہ فن کے لیے اجنبی ہے، نہ مفسرین کے لیے اجنبی ہے. یہ ایک بالکل مسلمہ اسلوب ہے جس کے مطابق ہم نے اس کی تفسیر کی ہے. ادنا درجے میں اس میں علم و فن کے قواعد سے کوئی انحراف نہیں. صاحب یہ جو چیز آپ نے بیان کی ہے بہت ہی غیر معمولی انداز میں، کہ پورا کا پورا یہ جو تصور ہے آپ کا کسی چیز میں رائے قائم کرنے کا، اور یہ واو کے بارے میں جو بالکل سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کی شرائط اتنی ہیں، اس سے واقفیت نہیں ہے، اس کو الٹپ بیان کر دیا گیا ہے. یہ بات تو دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ماضی کا علم ہو، معاصر مفسرین ہو، سب اس کیفیت کو بھی مانتے ہیں، اس حقیقت کو بھی مانتے ہیں کہ واو تفسیر کی آتی ہے، اصطلاحات کا فرق ہے. نقطہ واضح ہو گیا. لیکن اس سب کے باوجود ایک بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے یہاں پر امام اللغہ زمخشری کو پیش کیا کہ وہ بھی اس کو ایک دوسرے انداز سے بیان کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، بلکہ اس سے ملتی جلتی آیت میں وہی تعبیر کر رہے ہیں. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پھر یہ جو آیت ہے کہ جس میں قرآن مجید کو میزان قرار دیا گیا ہے، وہاں پر یہ تفسیر کی واو کیوں نہیں مراد لے رہے؟ سوال غام صاحب سے پوچھیں گے اگلی نشست میں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.